بڑے اختصار سے بڑے پیار سے اپنے گفتگو سے ارشاد کرنے مصطفیٰ کو نواز رہے تھے. تخیر میں اس طرح محبت سے اظہار خیال فرمانے کے لیے پیر دین تو شریعت اب میں جس ہستی کو خطاب دینے والا ہوں ابھرے ٹوٹے پھولے الفاظ کے مزاج نہیں ہے. اپنا تعارف ماں بہار کے ہیں. میری برات آل نبی اولاد علی پروردہ گوشی ولایت پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب دامت برکات قدسیہ سے متمسمون آئے تشریف لائے اپنے مرفوضہ تیاریہ دور کا پیارے سے اپنے غلاموں کو خاتموں کو چاہنے والوں کو نوازے. حضرت علامہ مولانا پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب ششتے خطاب برابرات رمان ہیں. آپ اپنے روحانی وجدانی ایمانی قرآنی حقانی خطاب سے نوازیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کے دامن میں گنجائش بہت کم ہے تو میں بھی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا. سب سے پہلے آج کے اس عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت کے انعقاد پر اور جو آج ماشاءاللہ طلباء نے نمائندگی کرتے ہوئے ظاہر ہے سب طلباء مائک پر نہیں آئے, ان میں سے چند سیدھا خاص جو ہیرے موتی تھے ان کو پیش کیا گیا. سبھی چمکتے ہوئے ستارے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہ بچے جنہوں نے اس مدرسہ غوثیہ رضویہ میں تعلیم حاصل کی اور کر رہے ہیں. میں قبلہ پیر طریقت فخر السادات حضرت پیر سید اشتیاق شاہ صاحب بخاری مدظ اللہ العالی ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ سرپرستی فرما رہے ہیں. جناب قاری نفیس آصف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو بھی اساتذہ ہیں ٹیم ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ ان طلباء نے جو آج یہاں پہ پرفارم کیا ہے, جو ماشاءاللہ تلاوت کی ہے اور تقریریں کی ہیں, جو کارکردگی دکھائی ہے ماشاءاللہ, اس سے ہر یہاں بیٹھے ہر شخص کی جو ہے وہ طبیعت خوش ہو گئی ہے اور آنکھوں میں اور سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب قبلہ میں نے جن کا نام لیا جو سرپرست ہیں ان کی شخصیت کا اعلیٰ معیار اور قاری نفیس آصف صاحب کہ فن جو تعلیم ہے اور فن معلمی ہے اس کا اعلیٰ معیار جو ہے وہ ہمیں ان بچوں میں کما حق نظر آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج مدرسہ نور القرآن اس نے اس کی کیا کارکردگی ہے جو تو جانتے ہیں جو آج جنہوں نے آج دیکھا پہلی دفعہ یا صحیح طرح پہلے نہیں جانتے تھے, تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک کی آنکھوں کے سامنے آج مدرسہ اس جامعہ حاضہ اور مدرسہ حاضہ نے اپنی کارکردگی کا سب دلوں میں اپنی کارکردگی کا ڈنکا بجا دیا. بہت مبارکباد. اور پھر ان بچوں کو بھی ہم تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ ہمارے بچے جو قرآن کے نور سے منور ہوئے, قرآن کی تعلیم سے آراستہ ہوئے, اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی رحمت کا سایہ ہمیشہ ان کے سروں پر قائم رکھے اور یہ قرآن ہمیشہ ان کا محافظ بنا رہے اور یہ قرآن کے مبلغ بنے,
قرآن کے دائی بنے، قرآن کے نمائندہ بنے، اور کسی نہ کسی طرح بھی یہ بچے جب اپنے شعبہ زندگی میں آگے بڑھے تو کہیں نہ کہیں یقیناً قرآن کا نور جو ہے وہ ان کے گفتار و کردار سے جھلکتا ہوا نظر آئے۔ تو بہت بہت اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ نصیب کرے، ان کو عطا کرے، کامیابی و کامرانیاں عطا کرے، اور ان کے جو والدین ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارکباد کہ وہ بھی اسی طرح ان کے برابر، کیونکہ وہ ان کو یہاں بھیجنے والے ہیں، وہ ان کو شوق دلانے والے ہیں، اور وہ اس مقصد کے لیے بچوں کو تیار کرنے والے ہیں۔ یقیناً وہ دنیا اور آخرت کی مقاصد کو اور دین کی تعلیم کو اور اپنے اور رب کو اور اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو یقیناً پیش نظر رکھ کر ان بچوں کو یہاں انہوں نے بھیجا، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو دوستو، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لے لیا، اور جہاں تک بات ہے صاحب قرآن، آقائے دو جہاں، فخر موجودات، شاہ کون و مقام سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ صاحب قرآن ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کا ذمہ بھی قرآن میں نازل فرمایا۔ ہم محترم علامہ اظہار الحق صاحب زاہدی ان کو بھی آج کی اس بزم میں تشریف لانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ جس گھر میں قرآن ہوگا اور جس دل میں قرآن ہوگا، کیا وہ اللہ کی حفاظت کے ذمے میں نہیں آئے گا؟ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پہ ہمیں بتا دیا کہ قرآن کی حفاظت تو قرآن کی حفاظت ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں ان کی حفاظت بھی میرے ہی ذمے ہے۔ قرآن، آپ اندازہ کیجئے، قرآن مجید یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس گھر میں قرآن کی تعلیم موجود ہے، قرآن کی تعلیم داخل ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کے ذریعے سے اور وسیلے سے اس گھر میں اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو ناظرہ پڑھائیں، وہ حدیث پاک ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے، پڑھے اور آگے قرآن سکھائے۔ تو دوستو، اس حدیث کے معنی میں اگر آپ غور کریں، جس نے قرآن حفظ کیا وہ بھی آ گیا، جو قرآن کا معلم ہے، استاذ ہے، قرآن پڑھاتا ہے، چاہے حفظ تحفیظ القرآن کا استاذ ہو، چاہے وہ ناظرہ قرآن مجید پڑھاتا ہے، چاہے وہ تجوید سکھاتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت سکھاتا ہے، چاہے کوئی قرآن کا علم سکھاتا ہے، اور اسی طرح چاہے کوئی تجوید سیکھتا ہے، چاہے کوئی تلاوت سیکھتا ہے، چاہے کوئی ناظرہ پڑھتا ہے، سب کے ساتھ جو قرآن سے کسی نہ کسی انداز میں قرآن کی تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑ جائیں، وہ سب کے سب اس حدیث پاک کے معنی میں شامل ہو گئے، داخل ہو گئے، کہ حضور نے فرمایا وہ بہترین لوگ ہیں، تم میں سے وہ بہترین لوگ ہیں جو قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں جڑ جائیں۔ ایسے بچے جنہوں نے قرآن پڑھا، سیکھا، اور خاص طور پہ جو حفظ کرتے ہیں، قرآن مجید کے حافظ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ سعادت عطا فرماتا ہے۔ تو کیا آپ کا کیا یہ خیال ہوگا کہ ایسے بچے جس گھر میں حافظ قرآن ہوگا، اس گھر میں کیا دین کا ماحول نہیں ہوگا؟ ایک حافظ جب والدین اپنے گھر میں کسی بچے کو حفظ کرواتے ہیں تو گویا وہ قرآن کی تعلیم کا، قرآن کی برکتوں کا، قرآن کے نور کا گھر میں ایک دروازہ کھول دیتے ہیں، اور اس ایک حافظ قرآن بچے کی وجہ سے یقیناً اتنی برکت ہوگی کہ وہ سارا گھرانہ، اور خوشخبریاں تو ہیں کہ والدین، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا
کہ والدین کو قیامت کے دن جو حافظ قرآن بچہ جس نے قرآن سیکھا پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہو۔ تو اندازہ کریں کہ ایسے گھر میں پھر دین کی برکت ہوگی یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو دین کا حال ہے، مجموعی طور پہ ہماری جو دینی حالت ہے، معاشرتی حالت جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک بطور امت، بطور مسلمان ہم جس سوال کا شکار ہیں، اسلامی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ کا ہزار بار شکر ہے کہ ایک یہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے، کم از کم اس کا بندوبست ہر گھر میں کیا جاتا ہے، چاہے وہ ناظرہ قرآن کی تعلیم ہو، چاہے وہ قرآن پاک کی تحفیظ ہو۔ تو یہ جو سلسلہ ہے قرآن مجید، یہ جس گھر میں بھی یہ سلسلہ ہوگا اور وہ بچہ جس نے حفظ کیا، تو جب بھی وہ کسی بھی شعبے میں چلا جائے، وہ ڈاکٹر بن جائے، وہ سائنسدان بن جائے، وہ انجینئر بن جائے، کہیں نہ کہیں جہاں بھی بیٹھے گا، بات کرے گا، حوالہ دے گا، یقیناً جس کا رشتہ قرآن سے جڑ گیا وہ قرآن کی حقانیت کا کہیں نہ کہیں ثبوت دے گا، کہیں نہ کہیں قرآن کی آیت بیان کرے گا، اور کہیں نہ کہیں قرآن کے فکر کو بیان کرے گا، اور ہر جگہ جہاں بھی ہوگا وہ قرآن کا محافظ ہوگا، قرآن کا دائی ہوگا، قرآن کا وکیل ہوگا، وہ دین کا وکیل ہوگا، وہ قرآن کا بھی وکیل ہوگا، وہ صاحب قرآن کا بھی وکیل ہوگا۔ اس لیے اور دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو بہترین تحفہ ہے اولاد، والدین، سب والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے مستقبل کا اچھے سے اچھا بندوبست کریں، ان کے لیے مستقبل کو زیادہ سے زیادہ ان کے مستقبل کو محفوظ بنائیں، ان کی اعلیٰ تعلیم کا خیال کریں، ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں۔ جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہوتا ہے، ہر والدین کی کوشش ہوتی ہے، لیکن والدین اپنے بچوں کو ان کی تربیت کے لیے، ان کے عیش و آرام کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے اور ان کی دنیاوی راحت کے لیے جو کچھ بھی کرے وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ والدین نمبر لے جاتے ہیں جو دین کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رسول کی تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ان والدین کا اپنی اولاد کے حق میں اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر کلچر بننا چاہیے، جہاں اسلامی کلچر ہماری قدریں کم ہوتی جا رہی ہیں، وہاں ضرورت ہے کہ جو مخالف ہوا ہے، جو مغربی کلچر ہے، جو غیر دینی کلچر ہے، جو لادینی کلچر ہے، اس کا توڑ کرنے کے لیے ہم سب کو چاہیے، یہ عہد کرنا چاہیے والدین کو جو اولاد والے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کے حق میں ان کی قرآن کی تعلیم کا خاص و خاص بندوبست کرنا چاہیے۔ کم از کم گھر میں سے ایک بچہ جو اولاد ہے ان میں سے کسی ایک بچے کو قرآن کی تعلیم اور خاص طور پہ حافظ قرآن بنانے کا عہد کرنا چاہیے، بندوبست کرنا چاہیے۔ یہ خیر و برکت کا دروازہ ہے، اور یہ اسلامی قدروں کی میں سے ایک بنیادی قدر ہے جو اب بھی ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے موجود ہے۔ اگر یہ قدر بھی نہ رہی تو قرآن کی حفاظت کا ذمہ ہم بچے ہوئے ہیں، ہم محفوظ ہیں، یہ امت محفوظ ہے، بے شک اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں حضور سے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، ظاہری اسباب کو بھی دیکھنا، ہم کیوں بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے اندر کسی نہ کسی شکل میں قرآن موجود ہے، قرآن مجید کی تعلیم کا کلچر موجود ہے۔ دوستو، یہ بہترین تحفہ ہے والدین کی طرف سے۔ حدیث پاک ہے کہ تم میں سے ہر شخص جو ذمہ دار ہے قیامت والے دن، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ کل قیامت کے دن ہمارے ذمہ جو بھی ذمہ داری اس دنیا میں لگی کسی بھی طرح کی، کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی۔ تو والدین ہمیں سب سے سر فہرست نظر آتے ہیں کہ ان کے ذمے والدین اپنی اولاد کی تربیت ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت، میری آل کی محبت
اور قرآن پڑھنے کا بندوبست اور قرآن کی محبت، قرآن کی تعلیم، یہ تین چیزیں حضور علیہ السلام نے فرما دی۔ اب اولاد کی تربیت میں اس حدیث کو سامنے رکھیں تو پھر اولاد کی تربیت کہاں ہے ہمارے پیش نظر، کتنی پیش نظر ہے؟ یہ حدیث پاک ہمارے لیے معیار اور پیمانہ استوار کر رہی ہے۔ اب ہم اگر اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، قرآن کا قاری بناتے ہیں، قرآن کا عالم بناتے ہیں، علوم دینیا کا عالم بناتے ہیں، تو یقیناً ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنی وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور یہ وہ ذمہ داری ہے اور یہ والدین کی طرف سے بچوں کے لیے وہ تحفہ ہے جو دنیا میں بھی کام آنا ہے، جس کی برکت، جس کا نفع، جس کا فیض اور جس کا اصل میں یہ کام آنے والی چیز آخرت میں ہے، کہ جو والدین یہ تحفہ دیتے ہیں اپنی اولاد کو، کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں ہے جو دنیا اور آخرت میں ان کے لیے کامیابی، فوز و فلاح اور نجات کا باعث ہے۔ دوستو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پیٹ میں قرآن نہیں وہ پیٹ برباد ہو گیا، اس پیٹ میں خرابی ہی خرابی، حدیث پاک کے الفاظ ہے۔ اور پھر حدیث پاک یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قرآن کا بن جاتا ہے اسے کسی فاقے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، کسی فقر و فاقے کا خوف نہیں ہونا چاہیے، وہ فاقے سے ورا کر دیا جاتا ہے جو قرآن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑ جاتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے، قرآن کا بن جاتا ہے، وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک الگ ہی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ قرآن ہے جو حضور علیہ السلام کا جس کو خلق بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس قرآن سے جڑیں گے تو یہ قرآن ہمیں صاحب قرآن تک لے جانے والا ہے، صاحب قرآن تک پہنچانے والا ہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے والا ہے۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے آخری بات کہ یہ قرآن کیا ہے، ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ لوگوں کے لیے، سب کے لیے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ ایک جگہ فرمایا سب لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دونوں جگہ، ایک جگہ پرہیزگاروں کے لیے فرمایا جا رہا ہے، ایک جگہ عام لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ جہاں عام لوگوں کے لیے فرمایا گیا وہاں معنی کیا ہے کہ وہاں تمام بنی نوع انسان کے لیے قرآن دعوت ہدایت ہے، دعوت حق ہے۔ اور جہاں فرمایا گیا ھدی للمتقین تو وہاں یہی معنی سمجھ آتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن ہدایت کی دعوت تو سب کے لیے ہے، لیکن مقام ہدایت قرآن ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو تقویٰ کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں۔ قرآن اپنا فیض ان کو عطا کرتا ہے، قرآن ان لوگوں کے سینوں میں ہدایت بن کر، نور ہدایت کا بن کر چمکتا ہے، ان کے رگ و پے کو منور کر دیتا ہے۔ کون لوگ؟ جو قرآن پڑھیں اور قرآن سے کچھ سیکھیں نہ، قرآن اس پر عمل نہ کریں، قرآن ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہ لائے اور انہیں شریعت کا پابند نہ بنائے، انہیں اللہ رسول کا محب نہ بنائے، انہیں اللہ رسول سے ڈرنے والا نہ بنائے، تو پھر قرآن کی ایسی تعلیم، بہت سے لوگ ہیں جو قرآن کی ایسی تعلیم ہی پڑھ رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو قرآن کو بڑے اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا بھی گیا ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترنے والا ہے، قرآن کے حلق سے نیچے نہیں اترنے والا۔ تو قرآن کس کے لیے نفع کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، دونوں جہان کی کامیابی کا باعث ہے، وہ جو قرآن پڑھے اور اس قرآن پر عمل کرے، جس کی زندگی کو قرآن اپنے نور سے، اپنی تعلیم سے، اپنے فیض سے، اپنی فکر سے، اپنی حکمت سے اور اپنے فیضان سے مدد کرے۔ دوستو اس لیے قرآن سے جڑنا ہے تو صحیح معنوں میں قرآن کا بن کر بھی دکھانا ہے، اور ہماری کامیابی کا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ اقبال میں فرمایا، اظہار کر دیا، حقیقت بیان کی
کہ ہماری کامیابی، ہماری کامرانی اسی چیز میں ہے کہ ہم واپس قرآن اور قرآن کی تعلیم کے ساتھ، قرآن کے عرفان کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرتے ہیں۔ جتنا قرآن کے بن جائیں گے اور جتنا قرآن کے ساتھ ہمارا دامن مضبوطی سے وابستہ ہو جائے گا، اتنا ہی ہم ہدایت پا جائیں گے اور اتنا ہی اللہ کی اور اس کے رسول کی عنایات اور رحمتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار دیگر میں انتظامیہ اس مدرسے اور شکیب شاہ صاحب کو بار دیگر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ مدرسہ جس آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے اور جو تعلیم کا معیار آج ہم نے دیکھا ہے اور تربیت کا معیار ماشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے، اور صرف قرآن ہی نہیں بلکہ انہیں ایک اچھا انسان بنانے کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مدرسے کو اور ان کو چلانے والوں کو اللہ رب العزت ترقی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔